اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا جب کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جب کسی آیت کے شروع میں اذ آئے تو گویا کہ اس سے پیچھے محذوف ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب، یا جب کہیں یوم آئے عام طور پہ قیامت کے لیے آتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں یوم یجمع اللہ الرسول، اس دن اللہ اکٹھا کریں گے رسولوں کو، تو گویا کہ اس سے پیچھے بھی وذکر کہ اور یاد کرو، یا وذکرو یوم یجمع اللہ الرسول، تو یہ محذوف ہوتا ہے یاد کرو۔ تو جب کہیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی بن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کریں میری نعمت جو آپ پر ہے اور آپ کی والدہ پر ہے۔ اللہ کے بہت انعامات سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہم السلام۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد کی آپ کی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمری میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے سکھایا تجھے کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب والحکمہ سے مراد، کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے، اور والتوراۃ والانجیل اسی کی وضاحت ہے آگے۔ جب میں نے سکھائی تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو سکھاتے ہیں، نبیوں کے استاد، نبیوں کو سکھانے والے در حقیقت اللہ ہوتے ہیں، یا جبریل کے واسطے سے اللہ کے حکم سے جبریل سکھاتے ہیں، تو بہرحال وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب میں نے سکھایا آپ کو کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات و انجیل، تو کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل، اور تورات و انجیل آگے اسی کی وضاحت ہے، یا پھر الکتاب سے مراد کتابت، والحکمہ سے مراد دانائی اور گہری باتیں اور غور و فکر کی باتیں، اور تورات و انجیل سے مراد تورات و انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری، تو انجیل کا اللہ نے علم دیا، اور اس سے پہلے تورات، انجیل سے پہلے تورات تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو پیدا کرتا تھا من الطین، گلی مٹی سے، کہیّۃ الطیر، پرندے کی صورت کی طرح، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ جب تو پیدا کرتا تھا یعنی جب تو بناتا تھا، من الطین، گلی مٹی سے، کہیّۃ الطیر، پرندے کی شکل جیسی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ گیلی مٹی سے، مٹی کے اندر پانی ملا کر اس سے پرندے کا پتلا بناتے، پرندے کی شکل بناتے مٹی سے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا، پس تو پھونکتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ یعنی یہ بہت بڑا معجزہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے دیا، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے پتلا بناتے، مٹی سے، گیلی مٹی سے پھونک مارتے اس میں، تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ کیونکہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، تو کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی خدائی، اور وہ روح پھونکتے تھے لوگوں کے اندر، اسی لیے ان کو روح اللہ کہتے ہیں، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا بِإِذْنِ، بِإِذْنِ، 2 دفعہ بِإِذْنِ آیا ایک ہی جملے کے اندر،
کہ آپ پرندہ بھی میرے حکم سے بناتے تھے اور پرندے میں روح پھونکتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو اللہ کے حکم سے پتلا بناتے تھے اور جب پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بنتا تھا، جیتا جاگتا پرندہ. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو ٹھیک کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا. اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو مادرزاد اندھا، کوڑی کا مریض، وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے تھے. اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہوتا تھا، اللہ کے کرنے سے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی یہ ذاتی کمال، کوئی ذاتی صفت، کوئی ان میں کوئی خدائی اختیارات نہیں تھے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. وعلیکم السلام. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا یعنی زندہ کرتا تھا الموتى مردوں کو، بِإِذْنِی میری اجازت سے، میرے حکم سے. تو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. مردے زندہ ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت عروج پہ پہنچ چکی تھی. تقریباً ہر چیز کا علاج وہ کر لیتے تھے، لیکن مادرزاد اندھے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، کوڑی کے مریض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور مردے کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا کبھی بھی. اللہ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ ان کی قوم جس چیز میں بہت آگے گئی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس نے بڑی ترقی کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ وہ جو نبی کے ہاتھ سے معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اسی ترقی کے اندر بھی وہ قوم کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طرح کی چیز ہے، وہ معجزہ ہے، لیکن وہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے وہ اسی میں قوم کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اسی میں ہی وہ اس سے بھی بہت آگے کی چیز ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، طب کے اندر علاج ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات دیے، ان معجزات میں سے ایسے معجزات بھی تھے کہ ایسے بیماروں کا علاج جس میں وہ ان کے طبیب ابھی تک ان کا علاج نہیں کر سکے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام طب کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ معجزاتی طور پر اللہ کے حکم سے وہ ان کا علاج کر لیتے تھے. مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے، کوڑی کے مریض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے، اور مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں، بڑے بڑے معجزات، جن کی وجہ سے شیطان نے مغالطہ دیا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی خاص صفات ہیں، کوئی خدائی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کا رد کر رہے ہیں. جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو دعوت دی، تو انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت نہیں دی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں تو میری عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام اجمعین کی طرح اس بات کی دعوت دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، تو تم میری عبادت نہ کرو بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دیگر رسولوں کی طرح اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اور یہی لوگوں کو کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جو گود کے اندر ان کی زبان اقدس سے ادا ہوا، قال انی عبد اللہ، پہلا جملہ جو انہوں نے نکالا وہ اللہ کی عبودیت اور اللہ کی بندگی کا اقرار تھا، اللہ کے بندہ ہونے کا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں.
اور پھر قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو اس بات کی طرف نہیں دعوت دی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں تو میری عبادت کرو۔ اور یہ غلو ہے کہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دے دیا اور انہیں ہی معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان کی مشابہت کرتے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے اولاد قرار دیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے احبار رہبان کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا اور انہیں حکم دیا گیا تھا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ تو یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا یا اللہ قرار دینا، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں دعوت یہ دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا، جو بدترین شرک ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات، جن بڑی بڑی نشانیوں سے لوگوں کو مغالطہ ہوا، اللہ نے ان کی نشانیاں قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کی ہیں۔ اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بحیثیت نبی اور رسول کے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں کتنے بڑے بڑے معجزات دیے، لیکن یہ معجزات حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا۔ یہ دیگر معجزات کی طرح جو اللہ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے، یہ معجزات بہت بڑے تھے، بہت بڑے بڑے معجزات تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتے تھے، ان کا صدور اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی ان معجزات کا ذکر ہے، کئی جگہوں پر ذکر ہے، تو وہاں ساتھ بار بار بِإِذْنِ یا بِإِذْنِ اللہ، کہ میرے حکم سے یہ سارا کام ہوتا تھا، میرے حکم سے یہ معاملہ ہوتا تھا۔ یا سورہ آل عمران میں بِإِذْنِ اللہ ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا انعام یاد دلا رہے ہیں کہ آپ پرندے کی شکل بناتے تھے میرے حکم سے، اور پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور آپ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے ٹھیک کرتے تھے، اور آپ مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ بار بار اس لیے آ رہا ہے تکرار کے ساتھ بِإِذْنِ، تاکہ وہ جو مغالطہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھا ہے وہ مغالطہ دور ہو جائے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب اس وقت کو یاد کرو جب کففت میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو عنک آپ سے اے عیسیٰ، اذ جئتہم بالبینات جب آپ لائے تھے ان کے پاس روشن نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ اللہ تعالیٰ اپنا اور انعام یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دیں، آپ کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، روح القدس سے آپ کی مدد کی، آپ گود میں اور ادھیڑ عمری میں سے لوگوں سے کلام کرتے تھے، میں نے آپ کو تورات انجیل سکھائی، کتاب اور حکمت سکھائی، اور معجزات اللہ نے ذکر کیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اور جو بڑا انعام کیا کہ آپ کو میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا۔ بنی اسرائیل نے آپ پر زیادتی کرنا چاہی، آپ کو شہید کرنا چاہا، بادشاہ کے ساتھ مل کر بادشاہ کو شکایتیں لگا کر الٹی سیدھی،
تو یہود نے آپ کو قتل کرنا چاہا، شہید کروانا چاہا، تو میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا، بنی اسرائیل آپ پر حاوی نہیں ہو سکے۔ کیا مراد ہے اس سے وہی مراد ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود آپ کو قتل نہیں کر سکے، وہ اپنی اس سازش میں بادشاہ کے ذریعے آپ کو قتل نہیں کرا سکے۔ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے یہود کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ایک شبیہ بنا دی گئی تھی ان کے لیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالیقین، یقینی طور پر شہید نہیں کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو آپ سے، بنی اسرائیل آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے بلکہ آپ کی شبیہ بن گئی، تو اس کو انہوں نے سولی دے دی، لیکن آپ کو بچا لیا گیا، اللہ کے حکم سے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے، یعنی آپ کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازش کیوں رچائی گئی، لوگ آپ کے دشمن کیوں ہو گئے، کیونکہ آپ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی روشن نشانیاں لائے، تو روشن نشانی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، تو روشن نشانیاں ملنے پر قوم کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ بنی اسرائیل، یہود وغیرہ، یہ ایمان لانے کی بجائے یہ روشن نشانیوں کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ جب کوئی روشن نشانیاں پیش کرے، جب کوئی دلائل پیش کرے دو ٹوک، اور اگلے لوگ آگے سے لڑائی جھگڑے پر، ظلم و تشدد پر اتر آئیں، تو بات سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے اگلے لوگوں کے پاس دلیل کا جواب دلیل نہیں ہے۔ تو جہالت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر اگلا بندہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے، روشن نشانی کا جواب علم سے دینے کی بجائے وہ پھر قتل و غارت اور مار دھاڑ پر اتر آتا ہے۔ یہی کام ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ انکار کرنے والے کرتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بتوں کی بے حیثیتی واضح کر دی کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہو، تمہارے بتوں پر بھی افسوس ہے، تمہارے معبودوں پر بھی۔ کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم نے کیسے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، تم سے بات بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے اور اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتے، تو یہ تمہیں نفع نقصان کیسے دیں گے؟ یہ ایک ایسی روشن دلیل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کا کوئی جواب پوری قوم کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر جواب دیا اور انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسے جلا دو، اسے سزا دو اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی دلیل کے میدان میں تو فیل ہو گئے، باقاعدہ انہوں نے اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہے جس سے ان کے عقیدے کا رد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، تو معبودوں کی مدد قوم نہیں کرتی بلکہ معبود کو قوم کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولا، ان کی دلیل اتنی کارگر ہوئی کہ وہ اپنے منہ سے حضرت ابراہیم کی زبانی بول رہے ہیں کہ یہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہیں بتوں کی مدد کرنی پڑے گی، اور جواب میں وہ ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا۔ حضرت ابراہیم انہیں سمجھاتے رہے، وہ آگے سے کہنے لگا کہ تو مجھ سے بے رغبتی کرتا ہے میرے معبودوں سے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جائے۔ یہ بھی دلیل کا جواب بلا وجہ ظلم و ستم اور تشدد سے تھا۔ تو ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل جو اس معاملے میں بڑے ظالم تھے،
اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، جب بھی ان کے پاس رسول آیا اور ایسی چیز لے کر آیا جو ان کو پسند نہ آئی تو ایک گروہ کو، رسولوں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہی معاملہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا، سازش کی بادشاہ کے ساتھ مل کر۔ حضرت عیسیٰ کا جرم کیا تھا؟ وہ روشن نشانیاں پیش کرتے تھے، وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، تو ان کو جواب میں دلیل سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن جواب میں انہوں نے شہید کرنے کی سازش کی۔ تو اور جب میں نے بچا لیا، جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو آپ سے، جب آپ لائے تھے ان کے پاس روشن نشانیاں، فقال الذین کفروا، اب کافروں نے بجائے اس کے کہ روشن نشانیوں پر غور کریں، اس سے اپنی اصلاح کریں، اس پر ایمان لائیں، تو کافروں نے ان میں سے کہا نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ روشن نشانیوں کو تو جادو کہہ کر انکار کر دیا، اور سازشوں پر اور ظلم و ستم پر اور قتل کی سازشوں پر اتر آئے، اس کو جادو کہہ دیا۔ اور یہ ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کا شیوا رہا ہے کہ انکار کرنے والے ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے اس کا اور جادو کا دور دور کا واسطہ نہ ہو۔ بھائی سیدنا جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں یہ ایسے معجزات ہیں کہ اس دور میں وہ طب میں بڑے عروج پر تھے، تو حضرت عیسیٰ کے معجزات ایسے ہیں کہ جس کا جواب ان کے طب کے پاس بھی نہیں تھا۔ مادہ زاد اندھے کو ٹھیک کرنا، کوڑی کے مریض کو ٹھیک کرنا اور مردے کو زندہ کرنا، اس کا جواب تو کبھی بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، اس کا علاج کوئی قوم طب میں کتنی ترقی کیوں نہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو شعبدہ بازی کا دورہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے اور شعبدہ بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، لیکن وہ معجزہ ایسا تھا جس نے ان کی شعبدہ بازی اور ان کے جادو کا بھی توڑ کر دیا۔ اس کو تو کوئی مغالطہ کسی کو ہو سکتا تھا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگروں کو مغالطہ نہیں ہوا کہ یہ جادو ہے۔ جادوگروں کو ایک لمحے کے اندر بات سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ اس بارے میں جانتے تھے، جادو کی حقیقت سے واقف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا تو جادوگروں کا جادو کا اس نے توڑ کیا عصا نے، اور ان کو کھانا شروع کر دیا، تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، تو ایک لمحے میں وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اور باقاعدہ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور برے طریقے سے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، اور ان کے ساتھ فرعون نے ایسا کیا، لیکن وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ساری آزمائشیں برداشت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر تو کسی طرح بھی جادو کا شک و شبہ گمان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے میں نے ذکر کیا لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ لوگ نبی کے معجزات کا انکار کرتے رہے ہیں، بہانہ کیا بنائیں۔ نبیوں کے معجزات کی بڑی تاثیر ہوتی تھی، بڑا اثر ہوتا تھا ان کا، بڑے وہ مؤثر ہوتے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ جو بھی بندہ سلیم الفطرت ہوتا ہے تو اس کو مانتے بند پڑتی تھی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو اب قوم والے آگے سے انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو جادو کہا انہوں نے، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو قریش مکہ نے جادو کہا، قرآن کو بھی جادو کہہ دیا، حالانکہ قرآن اور جادو سے کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ مدثر کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ ایک شخص نے، اب وہ بڑے حیران تھے کہ قرآن اتنا مؤثر ہے کہ قرآن کی تاثیر کا انکار کیسے کیا جائے۔ جو بندہ سن لیتا قرآن کو اور وہ مخالف نہیں ہے، ذہنی طور پہ مخالف نہیں ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے قرآن کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، تو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر
ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. سب سے پہلے ولید بن مغیرہ تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کہ بہت سارے انبیاء جادو پیش کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی محمد نے بھی جادو پیش کر دیا، قرآن کو بھی جادو کہہ دیا. قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اور قرآن کو جادو کا کیا دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جادو ہے، لیکن قرآن کا انکار بھی جادو کہہ کر کیا. ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر. پھر کہا یہ انسانی قول ہے، انسانی کلام ہے. پہلے جادو کہا، پھر اس کو انسانی کلام کہا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر تمام معجزات ہیں ان کا انکار بھی کیا، ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاند 2 ٹکڑے کر دوں اللہ کے حکم سے، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے. اللہ کے حکم سے انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ جو بھی نشانی دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. ہر معجزے کو جادو کہہ دیتے تھے. جو معجزہ بھی آتا، جو بھی نبی کوئی چیز لاتا، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وہ کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے جو گھڑا گیا ہے اللہ کے اوپر. تو نبیوں کے معجزات کو جادو قرار دینا یہ ہمیشہ سے کفار کا شیوہ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی انہوں نے جادو قرار دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ماننا نہیں تھا. اب کیا عذر پیش کریں؟ تو وہ جادو کہہ کر جان چھڑائی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی، وَإِذْ اور جب، میں نے کہا جب بھی اذ آئے تو اسے پیچھے یاد کرو، یہ محذوف نکال لیا کریں. اس وقت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مزید نعمتیں یاد دلا رہے ہیں قیامت کے دن، کہ جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف. حواریوں سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو جانثار تھے، اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کو حواری سے مراد خاص ساتھی. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے حواری ہیں. ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے. صحیح حدیث ہے. حضرت زبیر بن عوام کو آپ نے اپنا حواری قرار دیا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان یہ بھی تھا کہ جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، حواریوں کی طرف میں نے وحی کی، ان آمنوا بی و برسولی، یہ کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون، آپ گواہ بن جائیں. یعنی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے گواہ بنایا. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور آپ پر بھی، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیں باننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حواریوں کو وحی کی. یہ وحی سے کیا مراد ہے؟ کیا حواری نبی بن گئے تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی. تو یہاں جیسے میں نے ذکر کیا، حواریوں سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے خاص جانثار ساتھی جو جانثار تھے اور ان کے لیے ان پر جانثار کرنے کو تیار تھے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. تو یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی وحی کا کسی کو خفیہ طریقے سے نہایت تیزی کے ساتھ کوئی بات بتانا. کہتے ہیں لغت میں لکھا ہے کہ وحی کے معنی میں 3 چیزیں لغوی طور پر شامل ہیں. وحی کا ایک معنی ہوتا ہے بتانا، خبر دینا، اور وحی کے معنی کے اندر خفیہ،
کسی کو خفیہ طریقے سے کوئی بات بتائی جائے، ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہو، اسے وحی نہیں کہا جا سکتا۔ وحی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی تک خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے کوئی بات پہنچائے، تو وحی کے معنی خفیہ طریقے سے بات کرنا بھی، اور وحی کے معنی میں یہ بھی شامل ہے تیزی کے ساتھ کسی تک تیزی سے کوئی پیغام پہنچایا جائے۔ تو وحی کے معنوں میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک خبر دینا، نمبر 2 خفیہ طریقے سے، نمبر 3 تیزی کے ساتھ۔ تو نہایت خفیہ طریقے سے، نہایت تیزی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی خبر دی جائے، اسے لغوی طور پہ وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا اطلاق لغوی طور پر، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی کو خفیہ اور تیز طریقے سے کوئی بات بتانا، یہ بات اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو بتائی جا سکتی ہے الہام کے معنی میں، اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو کوئی بات بتائی جائے، کوئی حکم دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے اس کے مطابق تمہاری کارگزاری ہونی چاہیے، آسمان زمین اللہ کے حکم کے مطابق جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی عمل ہو رہا ہے۔ آسمانوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ اللہ نے آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں 2 دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا۔ کیا وحی کیا؟ یعنی آسمانوں کو اللہ نے بتایا کہ تمہیں میں نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اس ذمہ داری کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ زمین کے بارے میں اللہ نے زمین کو بھی وحی کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بان ربک اوحی لها، کیونکہ زمین کے رب نے اسے وحی کی ہے، زمین کے رب نے زمین کو حکم دیا ہے کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے، زمین لوگوں کی باتوں کو نوٹ کرے، اور قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے، اور زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی کہ میرے سینے پر یہ ابن آدم کیا اچھا یا برا کام کرتے تھے۔ قیامت کے دن ایک تو ہمارے نامہ اعمال بولیں گے، تو قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، زمین بھی بولے گی، اور زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے اسے وحی کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی وحی یہ جمادات کی طرف، آسمان و زمین کی طرف، پہاڑوں کی طرف بھی ہے، اللہ کی یہ وحی جانوروں کی طرف بھی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، درختوں میں اپنا گھر بناؤ، جو بیلیں ہیں ان بیلوں پر اپنا گھر بناؤ۔ تو شہد کی مکھیاں ان چیزوں پر اپنا گھر، اپنا چھتا بناتی ہیں۔ ثم کلی من کل ثمرات، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہوئی ہے کہ پھلوں کا رس چوسو۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے رستوں پر نرمی کے ساتھ چلتی رہو۔ تو شہد کی مکھی وہ کس طریقے سے شہد بناتی ہے اسے خود بھی نہیں پتا، وہ اللہ نے جو اس کی فطرت میں ایک اس کے ڈی این اے میں آپ کہہ دیجئے اللہ نے جو بات ڈال دی ہے وہ اس کے مطابق کارگزاری ہو رہی ہے۔ ریشم کا کیڑا اور دیگر تمام جانور وہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کا جو سسٹم ہے اور اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے جس کو اللہ وحی سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ نے یہ وحی جانوروں کو بھی کی ہے۔ اللہ یہ وحی فرشتوں کو بھی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، یہ وحی اللہ کی فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ وحی انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ یہاں میں وہ اصطلاحی وحی جس سے کوئی نبی رسول بن جاتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یہ لغوی طور پہ جو وحی کی بات کر رہا ہوں، القاء اور الہام اور کسی کی فطرت میں کوئی بات ڈال دینا پیدائش کے ساتھ ہی۔ انسانوں پر اللہ کی وحی ہوئی ہے۔ کیسے؟
آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسانوں کو، آپ کہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اللہ نے انسانوں کو اختیار تو دیا ہے، اس اختیار کے اندر ایک حد تک انسان کے پاس اختیار ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئے، حق آئے، انسان قبول کرے نہ کرے، لیکن انسان کے پاس صرف ایک بہت چھوٹی حد تک اختیار ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کے اندر انسان کے اختیار کے بغیر چل رہی ہیں اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ کہ ہمارا یہ جو سارا سانس لینے کا نظام ہے، کیا ہم اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں؟ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، سانس چل رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، سانس چل رہا ہے۔ کس طرح ہمارا دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے اور خون تمام اعضاء پہ پہنچتا ہے، پھر واپس دل کی طرف آتا ہے، کس طرح خون دماغ تک پہنچتا ہے، پھر وہ اور پھر تمام اعضاء تک پہنچتا ہے، کیا یہ سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے؟ اگر ہماری مرضی سے ہو رہا ہو تو، اگر یہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ انسان جوانی کے اندر جب ہوش و حواس میں ہو تو یہ کام کرے، یہ تو بچپن سے ہو رہا ہے۔ ہمارا نظام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کتنے دسیوں نظام کام کرتے ہیں اور کس طرح ایک لقمہ ہمارے حلق سے معدے میں جاتا ہے اور پھر اس کا اخراج ہوتا ہے۔ کتنے نظام ہیں جو انسان کے اندر چل رہے ہیں، اور انسان اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ سارا جو سسٹم جو ہمارے اندر چل رہا ہے ہم نہیں چلا رہی ہے۔ کتنے خلیے لاکھوں کروڑوں اربوں وہ مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہر دم یہ ایک تخلیق در تخلیق کا سلسلہ جاری ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے، کمزور سے طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر، انسان کے ڈی این اے کے اندر، انسان کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور ہر لمحہ یہ چیزیں انسان کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو یہ انسان کو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور لغوی معنی میں یہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہمارا، اس کو اللہ نے ایک جگہ پر الہام سے تعبیر کی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور نفس کو جس نے بنایا اس کی قسم، یعنی اللہ کی۔ پھر اللہ نے اس نفس کے اندر اچھی اور بری باتیں بھی الہام کی۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے اچھی بری باتیں الہام کی ہیں، انسان کو بھی اللہ نے الہام کیا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں پر بھی، عام انسانوں پر بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لغوی معنی میں وحی کی بات کر رہا ہوں، جس کی مثال یہ ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کو وحی کی، یا وحی سے مراد ان کے دل میں بات ڈالنا۔ ہمارے دل میں کئی دفعہ نیک کام کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنی چاہیے، نماز کے لیے جانا چاہیے۔ رات کو کبھی اٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی وضو کر لیتے ہیں، چلو 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، چلو دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی دل میں اچھے خیالات آ جاتے ہیں، کبھی غور کریں یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے خیالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نیک کام کا داعیہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب بھی وحی کا لفظ آئے تو اس سے یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نبی بن گئے، اللہ کا رسول بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، سورہ قصص کے اندر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب ڈر پیدا ہو کہ فرعون کے ہرکارے آ رہے ہیں، فرعون کے ہرکارے آتے تھے بچوں کو قتل کرنے کے لیے، انہیں جہاں اطلاع مل جاتی، تو جب تمہیں ڈر پیدا ہو تو پھر تابوت میں ڈال کر اس کو سمندر میں بہا دینا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واپس آپ کے پاس آئے گا اور ہم اسے رسول بھی بنائیں گے۔ یہ بات اللہ نے کس کو کہی؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے یہ بات حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ کیا حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھیں، رسول تھیں؟ نہیں۔ یہ جو وحی ہے جس کا ذکر یہاں حواریوں کے ساتھ ہے، کہ جس کا ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے آیا ہے، جس کا ذکر آسمان کے حوالے سے آیا ہے، زمین کے حوالے سے آیا ہے، شہد کی مکھی کے حوالے سے آیا ہے، وحی کا لفظ آیا ہو یا الہام کا لفظ آیا ہو، یہ لغوی وحی ہے۔ لغوی معنی میں اللہ نے جو ہمارے اندر چیزیں رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہیں، آپ سمجھے ہمارے ڈی این اے کے اندر ڈال دی ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں اچھے خیالات ڈال دیتے ہیں، خاص طور پہ جو نیک لوگ ہیں ان کے دل میں اللہ کی طرف سے اچھے کام کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اچھے کام کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حواریوں کے دل میں یہ بات پیدا کی
کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایک وحی کا معنی ہے کہ جو اصطلاحی وحی ہوتی ہے، جس سے کوئی، جب اللہ کی طرف سے وہ وحی ہو تو اس سے کوئی نبی یا رسول بن جاتا ہے۔ وہ جو اصطلاحی وحی ہے اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت القاء اور الہام کی ہوتی ہے، اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے بات کریں سامنے آئے بغیر، پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور تیسری صورت اللہ فرشتہ بھیج دیں اور فرشتہ بھیج کر اللہ وحی کریں۔ یہ 3 صورتیں ہیں جو اصطلاحی وحی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ کسی بشر کے لائق نے اللہ اس سے کلام کرے سوائے 3 طریقوں کے۔ ایک وحی کا طریقہ ہے، یہاں وحی سے مراد القاء اور الہام ہے، اور یہ اس وحی سے مراد القاء اور الہام یہ وہ وحی نہیں ہے جو لغوی معنی میں وحی جو جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے، اور جو اس سے مراد خاص وحی ہے، اصطلاحی وحی، جس سے کوئی نبی اور رسول بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اللہ کی طرف سے آواز آئے من وراء حجاب، اور تیسری صورت اللہ فرشتہ بھیج دے جبریل کے واسطے سے۔ یہ 3 وحی کی صورتیں ہیں جو اصطلاحی وحی ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اور یہ چیزیں یہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ فرشتہ اللہ بھیج دیں، کئی دفعہ اللہ غیر نبی کی طرف بھی فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ حضرت مریم کی طرف اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوگی، پھونک ماری، پہلے حضرت مریم ڈر گئیں، قصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے کہ حضرت مریم اللہ کی رسول بن گئی، نبی بن گئی، نہیں۔ اللہ کے فرشتے صحابہ کرام کی مدد کے لیے بھی جنگ بدر میں آئے۔ یہ جو القاء اور جو تیسری صورت ہے وحی کی، القاء اور الہام، یہ دل میں کوئی بات کا خیال آ سکتا ہے، یہ خواب کے ذریعے بھی۔ تو یہ جو القاء اور الہام ہے، یہ خواب وغیرہ، یہ نبیوں کو بھی اس طریقے سے وحی ہوتی ہے اور غیر نبیوں کو بھی اس طریقے سے القاء اور الہام ہو جاتا ہے، ان کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے۔ بس نبیوں کا اور عام لوگوں کا فرق یہ ہے کہ نبیوں کو جو خواب کے ذریعے وحی کی جاتی ہے، یا نبیوں کو جو القاء کے ذریعے وحی کی جاتی ہے، ڈائریکٹ دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ نبی بالیقین 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں، نبیوں کو 100% یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور ان کو پوری وہ یاد ہوتی ہے، اور نبی اس کو اس یقین اور اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ آگے امت کو پیش بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ کئی دفعہ نیک لوگوں کو بھی خواب آ جاتے ہیں اور سچے خواب آ جاتے ہیں، نیک لوگ کیا برے لوگوں کو بھی خواب آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ جیسے قصہ یوسف میں بادشاہ کو خواب آیا تھا تو 7 گایوں کا، اور وہ خواب سچا تھا۔ حضرت یوسف جس جیل میں تھے، اس جیل میں 2 کافر لوگوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب حضرت یوسف نے تعبیر کی، اور وہ خواب سچا تھا۔ تو یہ خواب اور یہ چیزیں یہ عام انسانوں کو بھی آ جاتی ہیں، یہ القاء اور الہام عام انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ اور یہ القاء اور الہام اور خواب نبیوں کو بھی آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبیوں کو اس پر 100% یقین ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو، ایک ایک لمحے کو نبی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا، میں ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ کوئی اور تو، کوئی عام انسان تو اگر اس طرح کی چیز دیکھے گا وہ تو نہیں یہ کام کرے گا۔ اگرچہ جو عام لوگوں کو خواب آتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، لیکن اس کا حتمی پتہ نہیں ہوتا کسی انسان کو، لیکن نبیوں کو اس کا حتمی یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ اسی طرح القاء اور الہام ہے، میرے دل میں کوئی اچھی بات آئے، ممکن ہے میں اسے اچھی بات سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے وہ اچھی بات نہ ہو، وہ بری بات ہو۔ یہ جو وحی لغوی معنی میں وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، شیطانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیا پتہ میں ایک چیز اچھی سمجھ رہا ہوں اور وہ چیز اچھی نہ ہو، مجھے اچھی لگ رہی ہو، اور وہ شیطان نے میرے دل میں بات ڈالی ہو۔ عام انسان کے ساتھ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، نبی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو جو القاء اور الہام ہوگا، نبی کو 100% یقین ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ نبی کے القاء اور الہام کا اور نبی کے خواب کا عام لوگوں کے القاء اور الہام اور خواب سے فرق ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب ہمیشہ وہی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو جو القاء اور الہام دل میں خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے دل میں جو خیال آتا ہے اور وہ جو نبی کو پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو بالیقین
تو یہ جو عام لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے یہ اس طرح کی بات ہے، یہ لغوی معنی میں وہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری اس سے نبی نہیں بن گئے، حضرت مریم حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں بن گئی، وہی کا لفظ استعمال ہوا، تو دل میں اچھی بات کا خیال آنا، اس سے یہ مراد ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ باقی انشاءاللہ کل